न्यूज़ ज़रा हट के आई में महर, ज़रार, मुबशर और वसुतुल्लाह खान साहब का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात दो अलग एक्सट्रीम्स और इंतहाओं पे खड़ी दिखाई दे रही है। जमात का एक ग्रोह मियाँ साहब से वफादारी निभा रहा है और एक ग्रोह सियासी मसलहत या हालात की नज़ाकत पर अपने पाँव अडियाला जेल की हदूद से पीछे खींच रहा है। कल हमने एक खबर दी थी कि जमात का वो मीडिया सेल कि जो मरीम नवाज़ की इशारे अबरू पर चलता था, एक बहुत एग्रेसिव टीम थी। अब इस मीडिया सेल का जो स्टाफ है वो तब्दील हो चुका। बतौर सबूत के ये नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक ना तो कोई जारहाना बयान पोस्ट होगा और ना ही किसी खलाई मखलूक के अब तस्करे होंगे। अब ये नई सोशल मीडिया टीम के मुताबिक अब सिर्फ तरक्याती काम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तशहीर होगी और गो के ये खबर जिन ज़राए से बमा नोटिफिकेशन हमें वसूल हुई थी वो नून लीग के अपने ही काबिल एतबार रुकन थे और ये बताया भी गया मेरी तरफ से, मगर मेरे ट्विटर अकाउंट पे नून लीग ने इसका रद्द अमल गाली गलोच बदजुबानी के ज़रिए दिया। और बड़ी बदकिस्मती है कि कैरेक्टर असैसिनेशन जो है स्पेशली एक औरत के लिए वो सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है, मगर इतना नाजुक वक्त है, एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुआशरा पोलराइज्ड है। एंड आई एम श्योर आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल जर्नलिस्ट, ऑल एंकर्स, ऑल रिपोर्टर्स, जहन में ज़रूर रखिए कि आप आपकी पर्ची, आपकी मर्ज़ी, अपने मुताबिक वोट दीजिए। हमारा काम है कि जो हम तक खबरें पहुँचें, हम खबरें लाएँ, वो हम आप तक पहुँचाएँ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हों या नैरेटिव स्प्लिट्स हों, बहरहाल वो हमारा काम है कि हम पेश करें। और दूसरी साइड से इनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ज़रूर बताया जा सकता है अगर ऐसा है कि नहीं है, मगर बहरहाल डोंट शूट द मैसेंजर। आज एक और बात भी आपको बताते चलते हैं कि मुस्लिम लीग नून में जिस तफरीक का एक अरसे से जिक्र हो रहा है मीडिया के ऊपर, ये खबरें इस नैरेटिव स्प्लिट की तस्दीक कर रही हैं। मुस्तनद ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हर वो समझौता काबिल कबूल है कि जिससे कुछ नहीं तो पंजाब की हुकूमत मिल सके, मगर उनके अपने ही बेटे हमजा शहबाज साहब सियासी नाव में नवाज शरीफ साहब के बगैर सवार होने को तैयार नहीं। आज भी एक बड़ी मीटिंग में ख़ानदान के अंदर बड़ी पैशनेटली इस बात के ऊपर डिबेट किया गया। हमजा शहबाज को लगता है कि इस मुश्किल वक्त में ताया जी का हौसला बढ़ाना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मोर प्रैग्मेटिक कह लीजिए, मोर रियलिस्टिक कह लीजिए शहबाज शरीफ साहब और चंद और इन्फ्लुएंशियल लोगों का ये मानना है कि ये उनके लिए अभी ज़्यादा डेट्रीमेंटल साबित होगा और ऐसा हरगिज़ अब नहीं किया जाएगा। बहरहाल एक तफरीक जो वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून में नज़र आ रही है, दूसरी बड़ी तफरीक जो है वो सियासी जमातों के दरमियान नज़र आ रही है विद इन अमिड पोलिटिकल पार्टीज़। पीपल्स पार्टी को ये अब गुमान हो रहा है कि 2018 की IGI जो है वो वजूद में आ चुकी है और सभी सियासी जमातों को मिलकर एक और मिसाक जमहूरियत करने की ज़रूरत है। सो तफरीक जो है वो प्रो और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की हमें अब दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत यानी एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और इन जमात का नारा है कि तीर शेर पतंग सब की छुट्टी और बल्ले को एक खुली छुट्टी दी जा रही है। ऐसा क्यों है? अब तहरीक इंसाफ का सवाल है कि दोनों जमातों का एक बार फिर मुकमका क्यों हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से इन इख्तलाफात दर इख्तलाफात में सियासी मंजरनामा जो है वो क्या बनने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर। क्या शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई के बगैर तख्त लाहौर की हुक्मरानी कर सकेंगे? क्या नया मसाक जमहूरियत शफाफ इलेक्शन पर उठने वाले एतराज़ात जो है वो ख़त्म कर देगा? जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का अब उठ के जिक्र होने शुरू हो गया है वो मुहैया होएगी सबको या नहीं होएगी? इसी हवाले से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुबशर अगर आप कहें तो सबसे पहले की बात सुनाएं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, नई IGI के हवाले से, एंड लेट्स बिगिन विद दैट फर्स्ट। पुतली इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नया IGI बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें ज़रूर खान साहब की ये गलतफहमी है कि ये साजिश करके वज़ीर आज़म बन सकता है। इस साजिश में शायद वो नाकाम होगा। क्या ख्याल है आपका? मुझे महसूस होता है कि ये जिस साजिश IGI का जिक्र कर रहे हैं शायद इसके अंदर जहन में रखिएगा GDA का भी तस्करा हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, और जो ओवरऑल बात हो रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में कल से लेकर मेरे ख्याल में जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, कल पूरा दिन मिसाक जमहूरियत के नाम रहा कि एक मिसाक जमहूरियत होना चाहिए और आज ये IGI 2018 की भी बात शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो टेम्पर है वो हाई होना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल टेम्पर भी और देखें एक सेफ्टी नेट भी तो आपको छोड़नी होती है ना। आई मीन अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई इंजीनियरिंग नहीं है या कोई ऐसी सेटिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको ये बातें कहनी भी होती हैं कि अगर आपका फिर रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड या उस एक्सपेक्टेड से कम आए तो यू हैव समथिंग
to point towards. That cushion, that space, basically build up a narrative again. کہنے کی حد تک نہیں ہے. وہ ایک مثال ہے نا کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو کچھ نہ کوئی نہ کوئی. اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں جب کیونکہ جی ڈی اے کی بات ہو رہی تھی نا تو کاش میرے پاس ابھی وہ کلپ ہوتا. عرفان اللہ مرود کا ایک کلپ ہے, ٹھیک ہے, اب بات کریں آئی جی آئی کی بات کریں تو تھوڑا سا میں اس پہ بس مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں. عرفان اللہ مرود صاحب کا کلپ ہے کہ وہ اسپیچ دے رہے ہیں کہیں سندھ میں, علاقے کا مجھے نہیں پتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی ڈی اے جس نے بنایا ہے آپ کو پتہ ہے, تو کراؤڈ ہنس رہا ہے. انہوں نے کہا جس نے بنایا ہے وہی جتائیں گے, اس سے آگے میں بات نہیں کروں. اور انہوں نے کہا یہ وہی جنہوں نے بنایا, جنہوں نے پہلے ایم ڈی اے بنائی تھی. ہاں یہ اچھا, اب یہ تصور دینا بھی ایک طرح سے کہنا ہے نا کہ سر ہمارے اوپر تو آشیرواد ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو سکھی رہو گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی امپریشن ہے کہ جی ڈی اے پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ لنکڈ ہے, لیکن کہیں کہیں سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اتحاد ہے ان کے ساتھ, تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ وہی نا کہ اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور, لیول پلینگ فیلڈ کی ہو رہی ہے. جی تو آپ کے بلاول بھٹو زرداری ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر جماعتوں کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یا مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, لالا روسا میں انہوں نے کہا, بلکہ بلوچ سیاستدانوں سے لے کے ایچ آر سی پی اور بین الاقوامی میڈیا تک یہی کہہ رہا ہے. تو انہوں نے اس بات کو ایڈ کیا. فیفن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, اس کے سرور باری صاحب کا ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک چینل پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی پرسیپشن یہ ہے کہ شاید ناپسندیدہ سیاسی جماعتوں یا امیدواروں کو روکا جا رہا ہے بہانے سے, لیکن بقول ان کے ہم نے تقریباً 6000 سیمپل لیے بیشتر سیٹوں میں پولیٹیکل ورکرز کے مختلف جماعتوں کے. ہاں, اور فائنڈنگ یہ آئی کہ 90% جو لوگ تھے جو گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں پولیٹیکل ورکر, انہوں نے کہا جی ہمیں تو اب تک کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہے, کام ہمارا چل رہا ہے. 90% ہے, اور 10% کا پرسیپشن ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے. اچھا, اس پہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگ گئی کہ یار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, کس طرح ہو رہا ہے, بگ گے یا گورنمنٹ ٹائپ جو ہے چیزیں ہو گئی ہیں. آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے غزن مری کے بارے میں. غزن مری سبی اور کولو سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے آزاد امیدوار ہیں. انہوں نے PB9 میرا خیال ہے ان کی, ہاں, انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ انہیں انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی. اچھا, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی اور جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے ان کی درخواست سنی. ان کے سامنے پیش ہوئے بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ. انہوں نے یقین دلایا کہ سر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, غزن مری صاحب اپنی انتخابی مہم چلانے میں آزاد ہیں. چنانچہ عدالت نے اس یقین دہانی پہ ان کی درخواست داخل دفتر کر دی. غزن مری نے پھر بعد میں کولو سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. ٹھیک, میں کچھ اس کی جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جی چلائیے گا. میں سبی نیشنل اسمبلی اور کولو پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں کچھ دن پہلے سبی روانہ ہوا. ریسٹ ہاؤس انٹر کرتے ہوئے انہوں نے ایف سی اور پولیس نے مل کے گیٹ کو سیل کیا کہ آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے, اور نکلیں گے تو صرف کوئٹہ کی طرف ہی جا سکتے ہو. تقریباً 3 دنوں بعد مجھے یہ کہا کہ کوئٹہ میں آپ سے کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں ہائر اتھارٹیز نے. تو کوئٹہ گیا, 3 بجے کا ٹائم انہوں نے سیٹ کیا نیکسٹ ڈے کا. جب کوئٹہ پہنچے دیر سے, رات صبح کے قریب 3 بجے, تو ان کے ریزیڈنٹس پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اور جن صاحب سے ملنا ہے وہ اسٹیشن سے ہی آؤٹ باہر ہیں. تو میں نے 2-3 دن مزید انتظار کیا, کوئی رسپانس نہیں تھا. میں کولو روانہ ہوا. جب کولو پہنچا, تقریباً آج 5واں-6واں دن ہے, یہاں پہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے. ہمیں مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے کہا بالکل ہم لڑنے نہیں آئے, الیکشن کانٹیسٹ کرنے آئے. آپ ان ریٹرن دیں کس وجوہات کے بنیاد آپ ہمیں یہاں سے
کولو ڈسٹرکٹ سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. ان ریٹرن بھی نہیں دے رہے ہیں. جب ہم نے کورٹ کا ذکر کیا کہ ہم نے کورٹ سے ریلیف ملا ہے تو کورٹ کے بارے میں بھی انہوں نے کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں, سپورٹر ہیں, ان کو دھمکیاں یہی دیے جا رہے ہیں کہ آپ باپ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. غزین مری کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. اچھا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مین اسٹریمنگ کی بڑی بات ہوتی ہے نا یار ہمیشہ. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سکسیس سٹوری ہے جو اب ایک فیلئر سٹوری میں تبدیل کی جا رہی ہے, اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. غزین مری کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. آپ نے بتایا نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے 17 سال دبئی میں جلا وطنی میں گزارے, سیلف ایگزائل میں. ان پر کیسز تھے, ایک 2 لیویز پرسنل کے قتل کا کیس تھا, دھماکہ خیز مواد ان سے ریکور ہوا تھا, لیویز کا دعویٰ ہے وہ کیس تھا, اور پھر جسٹس مری کے قتل کا بھی کیس تھا. یہ جیسے واپس آئے سپٹمبر پچھلے سال, سپٹمبر 2017 میں, اس سال کے میں ان کے بیانات دیکھ رہا تھا, اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے قوم پرستی کی سیاست اور علیحدگی پسندی کی مہم میں نے ابینڈن کر دی ہے. پہلے میں اپنے والد صاحب کی باتوں میں سنا تھا, لیکن اب میں اپنے جو بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں I want to compensate for them, اور میں مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں, اور میں مری قبیلے کو بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہی بلوچستان کے مسئلوں کا حل ہے. That's a positive thing. ٹھیک ہے. پھر کچھ کیسز کی بات ہوئی تو 20 جنوری اسی سال لیویز والے کیس میں ان کو ایکوٹ کیا گیا بائی این ATC. بچا تو جسٹس مری قتل کیس ہے, جس میں میرا خیال شاید فروری اسی سال ضمانت ہوئی ہے, فرض جرم ہوا ہے اور ضمانت ہوئی ہے. مطلب لیگلی ہی کین ایزیلی کنٹیسٹ. اب تھوڑی سی آپ ان کی یہ بھی باتیں سنیں کہ مطلب آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بالکل سی پیک بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر اگر اس کے ریزلٹس اسمالر پروونسز کو نہیں ملے تو یہ مسئلہ ہے. مسنگ پرسنس پر بھی بات کی, اور یہ بھی بات کی کہ جی جو ناراض بلوچ ہیں یا جو ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو جوائن کیے ان کو بھی ریکنسائل کرنا چاہیے, اور یہ بھی ہنٹ کیا کہ میں بھی اس میں کردار. لیکن میرے خیال میں اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں باپ پارٹی آ گئی ہے, اور وہ جس طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں تو لیکن ایک آدمی جو مین سٹریم میں آنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ اور جس کو ایشورنس دے کر کے لایا گیا, اور جس نے پھر آ کر کے اس چیز کو جس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں یعنی کہ بھئی دہشت گردی کو اس نے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ سارا کچھ اس کو چھوڑا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا. بیسک وہ تو دبئی میں رہ سکتا, دبئی میں آرام سے رہ سکتا تھا, لیکن اگر آپ یہ دوبارہ یہ کریں گے تو اور بلوچستان اب دیکھیں مین سٹریم کے 2 ماڈل چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ شیڈیول 4 سے ہٹا کے, آج کی بات تو نہیں ہے, کچھ ایسے کیسز بھی ہیں سردار نوروز خان صاحب کے دور سے بھی وعدے بھی کرتے ہیں, حلف بھی اٹھائے جاتے ہیں قرآن پاک پہ بھی, مگر پھر انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو اسٹیٹ کا فیلئر ہے, کوئی اور بات ہے, اٹس ناٹ سین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مین سٹریمنگ کے اس وقت 2 ماڈل آپریٹ کر رہے ہیں پریکٹیکلی. ایک وہ کہ جنہیں شیڈیول 4 سے آزاد کر کے مین سٹریم کیا جا رہا ہے, ایک وہ جو مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ماڈل. ان کو شیڈیول 4 میں ڈالا جائے وہ ڈیناؤنس کر رہے ہیں پرانی وائلنٹ ایکٹیویٹیز. جی بالکل. ابھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے گلا آج یہ بھی کیا گیا, ہم لوگوں نے کل اتنا ایک ڈیٹیلڈ کیونکہ چنگ کیا تھا بینڈ آرگنائزیشنز پہ, الیکشن کمیشن کے ترجمان کو بھی لیا, مگر بہرحال ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب اصلاحات ہوئی ہیں اور انتخابی اصلاحات کی گئی ہیں تو کیوں نہیں واضح طور پہ لکھا گیا کہ بھئی شیڈیول 4 کا کوئی انسان جو الیکشن نہیں لڑے گا. اور کیونکہ اب جس سے وسعت اللہ خان صاحب سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی بہت سے لوگ اب اتار دیے گئے ہیں, وہ I think that adds to more confusion. نہیں دیکھیے مہر پتہ ہے بہت سے لوگوں کو خاموشی سے شیڈیول 4 سے خارج کر دیا گیا, ڈی ویپنائزیشن یقینی بنا دی ہے. دیکھیں ڈی ویپنائزیشن کیا ہوگی, ان کی تو زبانی ویپن ہے یار مہر. مطلب آپ بات کر رہے تھے, ہم کل ایونز فاروقی کی بات کر رہے تھے, آپ ان کی تقاریر سننے, ہم چلا نہیں سکتے, ہم چلا نہیں سکتے, پیمرا آ جائے گی. پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے, نہیں وہ تو سب کر رہے ہیں نا, کور کر دیا. پوائنٹ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین ٹو بی فیئر
یہ غزین مری صاحب خود کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی بہت چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہے, لیکن اگین اس کیس کو میں آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ رہا نا یار, میں تو یہی اس سارے شیڈیول 4 والے مسئلے کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. عمران خان کو بھی مدعو کر لیا ہے نازیبا زبان کے استعمال پہ, تو یہ جو ہیٹ سپیچ کھلے طور پہ ہو رہی ہے, جبران ناصر جیسے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے, ان کو بھی پھر ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بلانا چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ آف کورس از اپلیکیبل ٹو آل پیپل اکراس دی بورڈ, اینڈ اسپیشلی کل وہ الیکشن کمیشن کی جو صاحب تھے ان کے جوابات سے کلیئر ہمیں میرے خیال ایک انڈیکیشن تو آ گئی ہے نا کہ کتنے اختیارات ہیں, ساڑھے دن رہنا دوسرے ادارے کہتے ہیں ساڑھے دن رہنا الیکشن. لیکن ماضی میں ایک سیکنڈ مبشر, ماضی میں ہمیں کہا جاتا تھا, ہم کہتے تھے یار آپ ایکشن کیوں نہیں لیتی, سول گورنمنٹ اسٹائپنڈز پہ کیوں رکھ رہی ہے, پروٹیکٹ کیوں کر رہی ہے, الٹا ایکشن لیں. وہ کہتے تھے یار ہم جیل میں بھیجتے ہیں, پیچھے سے ان کو رہا کرا دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان بھائی لوگوں کی ان کے اوپر سرپرستی ہے. اب تو ایٹ لیسٹ جب بارہا فوج کہہ رہی ہے کہ بھئی ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ اندرون خانے بات ہو گئی ہے, باہر بھی کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی مین سٹریم کریں, کسی کی سرپرستی حاصل نہیں ہے, کچھ ایسے عناصر کی نہیں ہے, تو پھر تو ایٹ لیسٹ چیلنج کرنا چاہیے نا, سوال اٹھانا چاہیے. کرنے کے لیے تو بہت چیزیں کرنے کی ہوتی ہے جی, کی لی جاتی بہر, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. یہ بات ہم اگلے 2 گھنٹے کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے, جو ہو رہا ہے ہم اس پہ ہی بات کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں اب کھل کے کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا, اور یہ مسائل ہیں. کارکنان کی رائے الگ ہے, کارکنان کی رائے الگ ہے, کارکنان کی رائے الگ ہے. ویسے ظاہر ہے لیڈر کی سنی جاتی ہے نا یار, کارکنان کی تو اگین ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ بھی ہے, اوپر کا نیریٹو اور زمین پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے, یہ بھی ہے. مطلب ہاتھی کے دانت والا ہے نا یار, دکھانے کے. عسکری ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یقین مانیں 10 میں سے 8 بندہ تو ہمارے پاس خود چل کے آتا ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ بھی باتھ روم میں چھپا لو, کہیں لاک کر دو, مگر ابھی نہیں اس پلیٹ فارم سے لڑنا, ہمیں کہیں فٹ کراؤ. یہ بھی ہماری یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو بہر, آپ بھی ماشاءاللہ جو ہیں والدہ ہیں, ہم سب شادی شدہ ہیں, ذرا دیکھیے ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب کوئی مہمان آنے لگتا ہے نا, تو ہم بچوں کو ڈرائنگ رومز میں داخل ہونے سے پہلے پچھلے کمرے میں ان کا ہلکا سا کان مروڑتے ہوئے کہتے ہیں خبردار مہمان کے سامنے بیہیو کرنا ہے, مٹھائی کو طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. تو اس کے بعد وہ ہنستا مسکراتا ہوا بچہ آتا ہے, حالانکہ اس کا جو چہرہ ہے وہ لال ہوا ہوا ہوتا ہے اور سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, لیکن وہ مسکراتے ہوئے بچہ سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو میڈیا کے ساتھ اور جو یہ اس طرح کی جو مین سٹریمنگ ہو رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ, بالکل جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ان بچوں کے جو ہے ہلکے سے کان مروڑنے کے بعد انہیں کہا جا رہا ہے بیہیو یور سیلف, اور وہ مسکرا رہے ہیں. مروڑنے والے جو سیکٹر کمانڈرز ہیں نا سر, میں آپ کو کھل کے بات کرتی ہوں, جو اللیجڈلی کان مروڑنے والے سیکٹر کمانڈرز ہیں نا, ان کا نام لے کے بھی ذکر کیا گیا. میری معلومات کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کسی نے ذکر کیا, براہ راست کیا کہ یار یہ کام ہو رہا ہے. ادھر یہ اپیرنٹلی کال بھی ملائی گئی, ڈائریکٹ بات کی گئی اسی سیکٹر کمانڈر کو, اس نے پھر آگے سے جو جواب دیا کہ بھئی میں ان کو بلا کے لگاتا ہوں, یہ تو میرے پاس چل کے آئے تھے. سو آئی تھنک both things are happening. دیکھیں ہماری تاریخ تو چل کے تو مہر ہم بھی جائیں گے, چل کے تو مہر ہم بھی جائیں گے. چودھری شجاعت حسین صاحب کا شورا آفاق جملہ ہے کہ درخواست ساریہ نے پیجی سی منظور ساڈی ہوئی ہے. وہ بات جو ہے نا, وہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہر دفعہ جو ہے ایسی سیاسی جماعتیں بننے کے لیے تیار ہوتی ہیں, وہ چاہے ماضی میں نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے اور دوسری جماعتیں ہوں, ایم کیو ایم ہو, سب کبھی نہ کبھی سب دوسری بار میں بامو بننے کے لیے تیار. سر بزرگ نے فرمایا ہے کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں. ایک وقفہ لینا ہے جلدی سے. مجھے یوسف رضا کا انٹرویو یاد آیا جب وہ وزیر اعظم تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آنی صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی ہے, کہتے میں نے کہاں دی ہے, انہوں نے خود لے لی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر بات کریں گے. اور وہ اسفندیار ولی صاحب نے بڑا ایک زبردست انکشاف کیا ہے. We're gonna look at that as well. Stay with us. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے کہ اوپر سے پریشر آتا ہے, اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پلینگ فیلڈ میں اتنے پتھر ڈال دو کہ کوئی کھیل ہی نہ سکے. مطلب کھڈے کھود دو, یہ کر دو, سرگے بنا دو. اس میں مستونگ حملہ آئی تھنک از اے اسٹیپ ان دیٹ, اس کی اٹیمپٹ ہے. بلوچ صاحب کی شہادت اور اے این پی جو حملے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت مائنر اٹیکس بھی ہوئے ہیں جو ہمارے ریڈار سے نیچے رہتے ہیں. جیسے کہ عبدالغفور ہوٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی,
ठीक है, फिर दाऊद अचकज़ई के घर पे फायरिंग हुई थी। शेख आफ्ताब अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं उन पर भी, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई थी। और इसके साथ साथ अब इस पर आप फोकस करें कि कल जिब्रान नासिर जो NA 247 के आज़ाद उम्मीदवार हैं, लाउड स्पीकर का निशान है, उनके खिलाफ भी एक अब लग रहा है कि काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुहिम चल रही है। पहले तो लग रहा था कि आइसोलेटेड इंसिडेंट से किस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि पहले तो बहुत कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स हो रही हैं, तो हर एक टाउन हॉल मीटिंग में कोई एक ना एक शख्स आ जाता है और कहता है कि जी आपका अकीदा क्या है, आप मतलब ओपनली बताएं। तो पहले तो ये था कि जी मैंने मतलब पासपोर्ट ऑफिस में भी अपने ECP को भी बताया, नादरा को भी बताया, हर एक बंदे को बंदा बताते। अब ये पहले तो लगा था कि जेन्युइन क्वेश्चन है, अब लग रहा है कि ये एक बाकायदा डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, सैबोटाज टैक्टिक है। कल दिल्ली कॉलोनी में क्या हुआ उसकी कुछ झलकियां चल रही हैं, ये थोड़ा सा ये वीडियो है, पूरा इसमें नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में और वो अगेन खड़े हो गए कि आप साबित करें कि आप मुसलमान हैं, आप साबित करें आप मुसलमान हैं। ऐसा साबित कैसे करें कि आप इस ग्रोह को कहें कि ये काफिर, आप अहमदी हो, आप इन पे फतवा दें। अब वो कह रहे हैं कि यार मैं आया हूँ पानी बिजली सड़क के लिए, सड़क कचरा आपको अकीदे का मसला है, ठीक है। तो आज जिब्रान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कराची प्रेस क्लब के बाहर, क्योंकि मेरे ख्याल अंदर कोई मसरूफियत थी, तो वही कह रहे थे कि जी शुरू होता है ये सवाल कि आपका अकीदा क्या है, उसके बाद आप पर वो गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं, फिर लोगों को उकसाते हैं। तो दिल्ली कॉलोनी में भी क्या हुआ कि एक पूरा क्राउड जमा हो गया, तो फिर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी और रेंजर्स थी, तो उन्होंने भी कहा कि जी यहाँ पर अब सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो आज वही कह रहे थे कि जी मतलब मैंने क्या कहा है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो कहते हैं कि जी आप अहमदियों का क्यों सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैं क्या कहता हूँ कि जी जो उनको हक मिले हुए हैं आपके आइन में वो तो दे दो, कत्ल वतल ना करो, अगर ये सपोर्ट करना है तो फिर मैं क्या करूं। जी मेहर, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हम सब कलमा गो हैं, मगर ये सिचुएशन अक़लियतों के लिए जितनी फेयरसम है, आप सोचें वो कितना गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। और इधर तो मेजॉरिटी जो है, आप देख लें जिब्रान को देख लें, नॉर्मल ये जिस तरह का इशू बना दिया जाता है, एकदम खड़े खड़े एक फतवा पास कर दिया जाता है, मेजॉरिटी के लिए भी अक्सरियत के लिए बड़ा इशू ये बना दिया जाता है। और बिकॉज एक्चुअली आई नो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम करेंगे तो टोटल एस्पेक्ट करेंगे, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, मगर देखिए ना, दो चीज़ों से प्रमोट होता है। एक, आप देख रहे हैं कि इसको जब इलेक्शन कमीशन जैसी अथॉरिटी जिनके पास इख्तियारात हैं जब नहीं प्रोटेक्शन देते या नहीं इसका नोटिस लेते, दूसरा ये रवैये और ये जज्बात जो हैं जब इनको प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ऊपर से। जस्टिस सिद्दीकी की हम बात कर रहे थे ना कि आज वाह हो गई, उन्होंने क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने फैसले बातें कर दी, रिमार्क्स दे दिए, क्या कमाल कर दिया है, और क्या जज, अब तो जज भी उतरा है पॉलिटिशियंस के बाद, मगर उनकी जो जजमेंट्स भी आई हैं, डू दे मेक द माइनॉरिटीज फील सिक्योर इन दिस कंट्री एक जज की हैसियत से? सो इट्स सैड बिकॉज ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, ऊपर से ये दोनों काम। अच्छा, ऊपर से की आप बात कर रहे हैं तो जी कुछ पार्टी लीडर्स भी हैं जो अपनी हर एक स्पीच में इसका इशू बनाते हैं, मतलब करप्शन छोड़ दें, आप पैनामा छोड़ दें, जेल भेज दिया, गॉन नवाज गॉन, नहीं अब इस पर बेचना। अच्छा क्यों? क्योंकि ये बिकता भी है, ये बिकता भी है। पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, यार हम मतलब 1000 गालियां देते हैं ना मोदी और इंडिया को। मोदी की पूरी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी क्या है? मोदी की पूरी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी क्या है? तकसीम कर दो, तकसीम कर दो और एक ग्रुप को मेरी तरफ ले आओ, और जहां आपके पास दूसरा ग्रुप नहीं है आप इन्वेंट कर दे। तो यहाँ पर ये हो रहा है, यू आर इन्वेंटिंग एनिमीज टू गेट पीपल ऑन योर साइड। लोगों को क्योंकि बहुत हसास है मजहब के हवाले से, तो फौरन अगर उनको वो करें तो वो फजा को बहरहाल ये मजीद जहरीली होगी अगले 4-5 दिन में, उम्मीद रखिए। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी होती है। मसलन अभी मैं सोशल मीडिया में एक तस्वीर देख रहा था कराची में कि जमात इस्लामी के एक नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं उसामा बिन रजी, उनकी इमामत में नमाज हो रही है। अगर आप दिखा सकें वो तस्वीर चल रही है, उसमें जो है MQM के पीछे अली रजा आब्दी भी खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर भी खड़े हैं, PTI के वर्कर भी खड़े हैं। तो एक तरफ ये भी सूरत हाल है कि ये एक्चुअली कराची ऐसा भी होता था। अच्छा बॉस, अब इसमें ना यार और ऐसा ही होना चाहिए, होना चाहिए। जब गली अब में इसमें पता है ये जो सुन्नी घरों के अंदर भी जी इसमें जो मुझे जो अच्छी बात लगी है कि इसको करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, ना करते अलग अलग पढ़ लेते, क्या किसी ने कमेंट करना था यार। हाँ
तो दिस इज अ great messaging. नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा मैसेज है। मैसेजिंग की बात की तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब अगेन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम ऐसी एक बेसिक चीज को की तारीफ कर रहे हैं। ये नॉर्मल होना चाहिए, हम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि यार बड़ी मेहरबानी आपने कहा कि लोगों के गले ना काटे, ये मुझे लग रहा है के ऊपर आपकी दुकानें चमकाई जा रही हैं, तो नेचुरली फिर ऐसी बातें दुकानदारी तो आजकल और इनको प्रमोट होना चाहिए। तो आई मीन एक ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान काफी एक सीरीज ऑफ वीडियोस रिलीज किए और रिलीज करते जा रहे हैं, तो ये टॉलरेंस और अक़लियतों पर है। मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जरा वो चला दें प्लीज। इस रोशनी से सब नफरतें मिटाएं। एक पार्टी जो ये भी सोचे, जो ये भी समझे कि जो अक़लियतों में जी रहे हैं क्यों वो हमसे डरे हुए हैं, कहीं वो हमसे इतना भी डर न जाए कि ये वतन ही छोड़ जाए। कोई एक जुमला, कोई एक वादा तुम्हारे मंशूर में है कहीं जो उनका हौसला बढ़ाए जिंदगी का। ये अब अगेन ये है कि बेटा देखिए दोस्तों के साथ नहीं फाड़ा करते हैं, बेटा ऐसी बुरी बात है, और कहते हैं कि यार क्या नसीहत दी है वालिदैन ने। अभी ये इस लेवल पर आ गए हो यार कि आपको मतलब इन चीजों को स्पेशली अप्रिशिएट करना पड़ा है। वहशत न्यू नॉर्मल है, उसमें इंसानियत की बात एबनॉर्मल है। ये चीज इमरान खान के बारे में भी आप कुछ तस्करा करना चाह रहे थे? मैं ये तस्करा करना चाह रहा था कि पहले तो यह है कि अब ओपन ट्रायल होगा, अल अजीजिया फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट वगैरह का पहले जेल में होना था, नैब की अदालत में ओपन ट्रायल होगा। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल अगर मैं देखता हूँ, नैब में आज इमरान खान को तलब किया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टरों के निजी इस्तेमाल के बारे में। जो रेफरेंस है वो ये है कि 1 करोड़ 11 लाख का बिल बना था और खान साहब की तरफ से सिर्फ 21 लाख रुपए अदा किए गए थे। आज उनके जो वकील हैं बाबर अवान साहब, वो पेश हुए इमरान खान की जगह, और उन्होंने ये ख़त दिया कि इमरान खान की तरफ से कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम की मसरूफियात के सबब फ़िलहाल मैं पेश नहीं हो सकता, लिहाजा कोई मुनासिब वक्त तय किया जाए, अगली तारीख। बाबर अवान ने कहा कि जी 8 अगस्त को बुला लें आप, नैब वालों से कहा। अब नैब ने हेडक्वार्टर पे ये बात भेज दी है, वहां से मुस्तरद होगी या नहीं होगी। आगे 7 अगस्त को तो नैब ने मान लिया है, उन्होंने कहा ठीक है आप इलेक्शन के बाद। मतलब देखिए 35 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही प्ली थी कि भाई अभी नहीं इलेक्शनियरिंग खराब होगी, मगर बदकिस्मती से हम देख रहे हैं उनको भी रियायत मिल गई। इमरान खान को भी गालिबन लग रहा है मिल ही जाएगी, नहीं मिली तो कुछ कारकुनान है PMLN के जिनको नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब को भी अभी तक मदऊ किया जा रहा है, आपके हनीफ अब्बासी साहब को रोज पेशियां भुगतना पड़ रही हैं। सो इट्स वेरी सैड इन अ टाइम लाइक दिस, जब एड़ी चोटी का जोर लगा के लोग मैदान में उतर रहे हैं और कांटे का मुकाबला है, रोज रोज की पेशियां भुगतना मुझे लगता है बड़ी गलत बात है। आज खबर ये भी इंटरेस्टिंग आई, जब मरियम साहिबा वापस आई थी अपने वालिद के हमरा, उनको तब भी सेहाला गेस्ट हाउस ऑफर किया गया था, उन्होंने नहीं अवेल किया। उन्होंने कहा मैं अपने वालिद के साथ रहूंगी। अब मैंने कल भी आपको बताया था कीड़े मकोड़े और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है और शिद्दत और जोरों के साथ अब ये जमानत के ऊपर काम किया जाए। फिर उनको ऑफर किया इसी बात के ऊपर, व्हेन इंटरनल कॉन्टैक्ट्स वे मेड, कि आइए आपको हम सेहाला गेस्ट हाउस ले जाते हैं। फिर उन्होंने इनकार किया कि वालिद को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग आप देख रहे हैं कि ये माँ और बेटी और बाप का तो एक रिश्ता है ही, मगर बेहतरीन साथ निभाया है बेटी ने। और मैं कह रही थी नेफ्यू इब्तदाई में जिस तरह ने मैंने कहा हमजा शहबाज को कहा जाता है, उनकी पूरी ट्रेनिंग नवाज शरीफ साहब के ही शैडो में हुई है। ही इज ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी लाइक हिम। अगर आप नोट करें, आपने तो आज जबरदस्त सा एक इंटरव्यू किया है, मैंने मुबशर सुना, भी थोड़ी देर में चलाइएगा। ही टॉक्स लाइक हिम, ही ट्राइज टू कम अक्रॉस लाइक हिम। उन्होंने कहा है कि तायाबू को इतने नाजुक टाइम पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ये नैरेटिव हम नहीं छोड़ेंगे, जिसके ऊपर खानदान के अंदर बड़ा इख्तलाफ हुआ है। शहबाज साहब एक और उनके बेटे समेत के ये वक्त नहीं है टक्कर लेने का और ऐसी बातें करने का। ये इंटरेस्टिंग बात की आपने मेहर, जहाँ पे सॉरी आप बात काट रहा हूँ, वक्त नहीं है। वक्त पता है कब आएगा? ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये सेटल होगी अगर कभी भी होगी, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे ना, तो जैसे फर्ज करें
کہ اگر PMLN کو ایکسپیکٹیشن سے کم ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, جیسے جو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کا 100% آپ کے ان کے نیریٹو پہ ہی چلنا چاہے, وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں تسی مروا دیتا. آپ کو پتا ہے میں اس سے بڑی ایک بڑا ڈیلیما دیکھ رہی ہوں. وہ دو بھائی جو ماضی میں جب پہلے سلاخوں کے پیچھے تھے ایک ساتھ پیچھے تھے, اب ایک چھوٹا بھائی باہر ہے بڑا اندر ہے, اور یہ بڑی فریگمنٹیشن اور پرابلم ہوئے گی. آپ کو لگتا ہے یہ خبریں بڑے میاں صاحب کے پاس آج نہیں تو کل نہیں پہنچیں گی, جب بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے جو الیکٹیبلز کہہ لیجیے, ان کی لیڈرز کہہ لیجیے, جب وہ کھل کے پارٹی میٹنگز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ نہ کیا جائے, وہ نہیں بتائیں گے جا کے, یا کہیں نہ کہیں کوئی خبریں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں جنم لے گی, کہیں نہ کہیں روٹ نہیں پکڑے گی. So I do see in the coming if not days then possibly months کہ یہ مزید fragmentation create کرے گا. حکومت وقت دی تابعداری کرو, افسران دے بھی چھوٹے موٹے کام کری چھوڑو نہ کو حرج ہے. more or less. لیکن میر اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اوپر یہ کڑا وقت ہے, جو اس سے پہلے شاید پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آ چکا ہے یہی کڑا وقت, اور اس میں ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا جائے. کیونکہ اگین وہ زرداری صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ مشکل وقت بھی نکل ہی جاتا ہے, تو وہ انہوں نے بھی مشکل وقت کی اپنے بات کی. سر مشرف کے کیس میں بھی مگر دیکھیے یہ تسلسل سے شہباز شریف صاحب کا ایک سٹانس رہا ہے. ہی از بین دا مور ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک آف دا ٹو بردرز, ہمیشہ زیادہ حقیقت پسندانہ. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بھی باہر بھیجنے کے اوپر جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کس نے بعد میں جا کے کنونس کیا تھا؟ شہباز شریف اور چودھری نثار نے. بڑے میاں صاحب ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیوں بات کی گئی ہے, ہم اپیل میں بھی گئے تو پھر آپ نے کیوں یہ انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ باہر جائیں گے, یہ پورا کیس ہمیں اینڈ تک چلانا تھا آرٹیکل 6. مہر دونوں بھائیوں میں فرق اپنے آپ کو چوٹ لگتی ہے. آپ چاہ رہی ہیں کہ جیسے ضمانت ہو میاں صاحب کی جب بھی ہوتی ہے 6 مہینے 9 مہینے وہ جوتی لا کے اور شہباز شریف صاحب کو. میں چاہتی ہوں سدا سلامت رہیں دونوں بھائی, ایک ساتھ رہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہی سمجھا کے رات گئے PMLN کے لوگوں کو کہ بھائی تمہاری پرچی تمہاری مرضی, بالکل ہمارا جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں. اگر میں تقریباً پچھلے 35 سے 40 سال کی دونوں بھائیوں کی دیکھوں پیش قدمی, تو فرق صرف اتنا ہے کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں شروع کے 25 سال پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہوئے, پھر آئیڈیالسٹ ہو گئے. چھوٹے بھائی اب تک پریگمیٹک چل رہے ہیں. چھوٹا بھائی یار, چھوٹے میاں اینی ویز. تو اس ذرا سے کوئی ٹیزر دیں گے مبشر آپ؟ پورا انٹرویو ٹیزر ہے یار, پروگرام دے دیں گے آپ کو. اس کے بعد حمزہ شہباز کا آپ انٹرویو دیکھیں گے جو میں نے کیا زبردست. تو اس میں جو ہے میں نے یہ بھی پوچھا کہ جناب سب بتا دو مریم اور آپ حمزہ صاحب میں سے کون فیوچر. ایسا کریں چھوڑیں نہ چلائیں, آپ ہمیں بتا دیں کیا بات. پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں تو آپ کو مزید ٹیز کر رہا ہوں. نہیں اس کا حمزہ نے کیا جواب دیا وہ بتائیں. نہیں جواب, یہ حمزہ کا جواب ملے گا آپ کو اس بریک کے بعد. لیکن جو مہر نے بات کی ہے کہ حمزہ طیب ابو کے ساتھ ان کی وہ فلسفی لے کر کے چل رہے ہیں, تو وہ تو آپ کو انٹرویو دیکھ کر کے ہی پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, اس بریک کے طیب ابو کے بھتیجے کا انٹرویو دیکھیے. ویلکم ٹو ڈان اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن. الیکشن ہونے میں پاکستان میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے, اور تمام تر نظریں ایک دفعہ پھر صوبہ پنجاب پر ہیں, جہاں پر قومی اسمبلی کی آدھی سے زیادہ سیٹس کے اوپر مقابلہ ہو رہا ہے. اور مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت تھی سابقہ حکومت میں, اس کے لیے اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خاصی مشکلات ہیں, خاصا بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کی جانب سے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ شہباز صاحب, جو کہ صاحبزادے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے, 2 دفعہ MNA بھی رہے ہیں. مگر پنجاب میں جتنی بھی مسلم لیگ کی جو سیاست ہے یا جو سیٹس کے اوپر سپرویژن ہے وہ یہی کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو حمزہ صاحب. شکریہ مبشر عزیز صاحب آپ کا. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ تمام تر نظریں ہیں تو پنجاب پر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنی وہی پوزیشن ریٹین کر پائے گی جو 2013 میں تھی, یا اس دفعہ جیسے سب کہہ رہے ہیں مشکلات زیادہ ہیں اور مسلم لیگ نون کو شاید لمٹ کر دیا جائے گا 50 سے 60 سیٹوں کے درمیان قومی اسمبلی کی, اور شاید 100 سوا 100 سیٹیں پنجاب اسمبلی کی. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟
साहब जय साहब, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं और आप बड़ा बारीक मुशाहिदा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि अवामी सतह पर जो सर्वेज़ भी हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब में ख़ास तौर पे डबल डिजिट का डिफरेंस है पीटीआई से, और ग्रास रूट लेवल पर जो हमारी डिलीवरी है, खा वो 11,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में एडिशन हो, 70 साल में 18,000 मेगावाट, 5 सालों में हमने 11,000 मेगावाट खुदा के फजल करम से बिजली बनाई, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, फार्म टू मार्केट रोड्स बनी हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं। असल जो मसला आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद होने पर मजबूर किया जाता है, टिकटें वापस की जाती हैं, कमरुल इस्लाम साहब को गिरफ़्तार किया जाता है, खाकान अब्बासी साहब नैब की पेशियाँ भुगतते हैं, मुझे नैब बुलाती है, शहबाज शरीफ साहब को नैब बुलाती है, नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो ऐन 15 दिन पहले आ जाता है। तो ये सारे जो हक़ाइक़ हैं ये कौम देख रही है। और पनामा में केस था, अकामा पे निकाला, अभी भी जो हालिया एहतसाब अदालत का फ़ैसला आया है उसमें जज साहब को लिखना पड़ गया कि इस्तग़ासा जो है करप्शन साबित करने में नाकाम रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हो रही हैं। अभी हमारे कायद ने आना था, हमने लाहौर में रैली निकाली, मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा, शहबाज शरीफ साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, अभी भी आधे रिहा नहीं हो पाए। तो इस तरह के मामलात देखे जा रहे हैं और मेरा ख़दशा है कि खुदा न खास्ता जिन नाजुक मराइल से पाकिस्तान गुज़र रहा है, जिस किस्म की जियो पोलिटिकल सिचुएशन का सामना है, हमारे शहदा खा वो फ़ौज के हैं, खा वो सिपाही हैं पुलिस के, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस कौम के लिए, लेकिन आज भी दुनिया हमें डू मोर का सबक देती है। अभी वस्तूंग में वाक़या हुआ है, हारून बलोर साहब शहीद हुए हैं। तो इस कौम को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और इस सारे नाजुक मराहिल में अज़हद ज़रूरी है कि इंतखाबात को साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपसे जिस तरह गुजारिश की है कि ग्रास रूट लेवल पर मैं जलसे लाहौर में भी कर रहा हूँ, मैं पंजाब में भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों में नौजवान हैं और बहुत ग्रास रूट लेवल पर मुस्लिम लीग नून अपने बयानियों को, खा वो नवाज़ शरीफ का है, खा वो नून लीग की डिलीवरी का बयानिया है, हम कामयाब हैं और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि इन तमाम तर अपना दीवार लगाने की कोशिशों के मुस्लिम लीग नून जो है वाज़े अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। जी हमजा साहब, तो आपके जहन में कोई ऐसा फिगर है कि इतनी सीटें हम शायद अभी भी, हमसे मुराद आपकी जमात जो है मुस्लिम लीग नवाज़, वो जीत सकती है पंजाब में? कोई आपके जहन में ऐसा फिगर है, चाहे वो पंजाब असम्बली के हवाले से हो या कौमी असम्बली के हवाले से हो? देखें, ये जैदी साहब आने वाला जो एक हफ़्ता है बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा डिसाइसिव है। करिया गांव जाएंगे, अपना लोगों को नवाज़ शरीफ के साथ एक जो नाइंसाफ़ियों का तसलसल है वो हम लोगों को बावर कराएंगे और मुस्लिम लीग नून ने जो डिलीवर किया है, अपने वादे जो कौम से वफा किए हैं उसको हम बताएंगे और कौम को हम ये बताएंगे कि वो झूठ बोलने वाले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से वादा किया था हम 300 डैम बनाएंगे, एक डैम नज़र नहीं आता है, जिन्होंने जंगला बस का ताना दिया था, 4.25 साल बाद जंगला बस उनको बनाना याद आई, 70 अरब का मंसूबा था, आज दूर दूर तक मेट्रो बस नज़र नहीं आती है। बिलियन ट्री का दावा किया था, वो करप्शन का शिकार हो गया, बिलियन ट्री वहाँ पर एक दरख्त नज़र नहीं आता है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कौम अपना जो है यार्ड स्टिक है डिलीवरी की, और इंशाअल्लाह ताला अभी आपने देखा 3 जलसे किए खान साहब ने, खाली कुर्सियां जो है मैंने नहीं दिखाई, मीडिया ने दिखाई हैं। तो मेरा मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन रोज़ ग्रास रूट लेवल पर लोगों से मिलता हूँ, जलसे देखता हूँ, कन्वेंशंस करता हूँ, हम बैठते हैं आपस में सलाह मशवरा करते हैं, डेटास देखते हैं, पब्लिक ट्रेंड देखते हैं, पब्लिक मूड देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं अपने जलसों में। तो मैं सीटों के हवाले से नंबर तो नहीं आपको मैं बता सकता, लेकिन इंशाअल्लाह पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी वाज़े अक्सरियत इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद जो है वो हासिल करेगी इंशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं होता, रिज़ल्ट जो है ऐसा नहीं आता, तो आपका ख्याल में क्या मुहर्रिकात होंगे आपकी? देखें, एक इस बात का जवाब जैसे सब मैं 2
हैसियत में देना चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुस्लिम लीग नून के कारकुन की हैसियत से, कि अगर ये इंतखाबात जो हैं शफाफ ना हुए, जो मुस्लिम लीग नून भी जिनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है, ANP ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के लिए नेक शुगन नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान होगा। और हम सब सियासी जमातों के साथ बैठेंगे और उम्मीद करते हैं कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है ये इलेक्शन साफ शफाफ हो, वरना फिर इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, अपना जो है वो सारे मामलात को हम एक्सपोज भी करेंगे। और 25 के बाद खुदा न खास्ता अगर ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते, जो मैंने पहले कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का नुकसान बाद में है, पाकिस्तान दुनिया में तमाशा बनेगा, तो हम अपना लाहेमल इंशाअल्लाह ताला कौम को बताएंगे। अच्छा, एक थोड़े से दिन पहले चलते हैं। 13 जुलाई को जब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ आए थे, उन्हें पाकिस्तान लाहौर में उतर रहे थे, तो तमाम लोगों का ख्याल था कि बिल्कुल उसी तरह उनका इस्तकबाल होगा जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो 1986 में लाहौर में उतरी थी, और लोग निकले भी रुकावटों के बावजूद। लेकिन एयरपोर्ट पर जो अंदाज़ा था कि अगर लाखों नहीं तो हज़ारों कारकुन ज़रूर मौजूद होंगे, और वहाँ जो हुआ उसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह भी दिया है कि हमारा प्लान यही था कि चेयरिंग क्रॉस से आगे नहीं जाएंगे। तो क्या कोई आपकी बात हुई थी इंतज़ामिया से या निगरान हुकूमत से इस बारे में कि हमने एयरपोर्ट तक नहीं जाना? मुबशर साहब, गुजारिश ये है कि पार्टी का इजलास हुआ, एक नहीं कई इजलास हुए, इसके हमने क्या कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, और फैसला यही हुआ था कि हम इंशाअल्लाह मुस्लिम मस्जिद लोहारी से शुरू करेंगे। और ब्लैक आउट हुआ मीडिया पर, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने देखा, लोगों ने देखा कि एक ठाठे मारता हुआ समंदर था, फैमिलीज़ थी, कारकुन थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे। और जब हम माल रोड पर पहुँचे तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और आप अपना जो है वो हमें वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। लेकिन जैसे आप माशाल्लाह फील्ड में रहते हैं, जब हज़ारों का मजमा हो, आगे पीछे लंबे लंबे काफ़िले हों, वहाँ से लेकर जाना जो है वो नामुमकिनात में से है। हमारा ये था कि हम जोड़ा पुल पे वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जलसा करेंगे और फिर वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब को हम एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। लेकिन रात को 1 बजे तक हम सिर्फ धर्मपुरा पहुंच चुके, यानी गाड़ी में चला रहा था, मुझे इल्म है कि बिल्कुल जो है वो ना होने की रफ्तार पर गाड़ी चल रही थी और हर तरफ सर ही सर थे, लोग ही लोग थे, तो मुमकिन ही नहीं था कि हम गाड़ी से निकल कर जो है करें। और मैं आपको छोटी सी बात करूं कि शहबाज शरीफ साहब को अपना जो है किसी से मिलना था दूसरी गाड़ी में, उन्होंने 2 मरतबा कोशिश की कि अपनी गाड़ी से पिछली गाड़ी में उतर कर नहीं जा सकते थे कि तिल धरने की जगह नहीं थी। तो गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम था कि हम नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन इतना रश था कि मुमकिन ही नहीं था कि हम अपना जो है वो टाइम पर पहुंच सकते वहाँ पर। आप नवाज़ शरीफ जब आ रहे थे, उन्होंने मीडिया से भी बात की, अबू धाबी में भी और लंदन में भी। उन्होंने ये कहा कि बहुत हो गया, अब जो 70 साल से होता आया है वो नहीं चलेगा। मतलब उनका ज़ाहिर है इशारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, और इस बात के माजी में सबूत मिलते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अंदर जो है अपने रिगिंग करने की कोशिश की है। इस बात के केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। आपको लगता है कि इस इलेक्शन में इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, जैसे आपने कहा तमाम जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, आपको लगता है कि कभी आप उनके चोज़न वन थे, अब कोई और उनका चोज़न वन है? जजी साहब, गुजारिश ये है कि 33 साल जो है यहाँ पर माशाअल्लाह रहा, इन 70 सालों में हमने बहुत नुकसान उठाया, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, काला बाग डैम जो है वो सियासत की नज़र हो गया। गुजारिश ये है कि हम अब सबक सीखना चाहिए, और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि जिस तरह इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में आ गया है, हमारे पास 1 महीने का
بجٹ رہ گیا ہے, ابھی بلوچستان میں ہندوستان کی انٹرونشن ہے, ابھی خودکش دھماکے ہو رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستانی ہے نا, وہاں پر بھی پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ حمزہ شہباز مسلم لیگ نون اپنی بات نہیں کرتی ہے, تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے, تمام تر سیاسی لیڈرز کو بٹھایا جائے, افواج پاکستان جو بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں بیٹھیں, ایک وے فارورڈ بنائیں, ایک نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے جو پاکستان کی سمت کا تعین کرے. زیدی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. سر عمرانی معاہدہ تو انہوں نے کر لیا ہے لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اوور آل آپ بات کر رہے ہیں تو کس سے بات کریں گے آپ مجھے بتائیے. آپ کی والد صاحب کی پہلے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں آرمی چیف صاحب سے, اور انہوں نے بار بار ریکنسیلیشن کی بھی بات کی, لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ایسا کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں, میرے والد کی سوچ آج کی نہیں ہے. زئی صاحب ان کو 35 سال ہو گئے سیاست میں, 35 سال سے ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ تیسری دنیا ہے, یہاں پر ڈائنامکس جو ہیں وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, اور وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی سویلین بالادستی ہوگی. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر رتی بھر بھی پاکستانیت کسی کے دل میں ہے تو ہمیں سیاسی جماعتوں کو, میں نے آپ سے کہا ہے, اس میں اپنا سیکیورٹی ادارے آتے ہیں, اس میں سینٹ ہے, اس میں پارلیمنٹ ہے, اس میں سیاسی لیڈرز ہیں, سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہمارا اپنا جو ہے وہ عقب میں ہندوستان ہے, ہمارے لاکھ اس سے تحفظات ہیں, وہاں پر ہزاروں اپنا جو ہے وہ تحریکیں چلتی ہیں, سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. ایک چیز جوڑے ہوئے ہے کہ وہاں پر جمہوریت کا تسلسل ہے. جمہوریت میں اگر خرابی ہے اور جمہوریت, اور خرابی ہے اور جمہوریت, اور خرابی ہے اور جمہوریت, اور یہ کہتے ہیں کہ اٹ از گورنمنٹ فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حد الوسع کوشش کرنی ہے, اور میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہے. آئیں, بیٹھیں, پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں, انٹرنیشنل ورلڈ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, پاکستان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے, اکانومی کا کیا حال ہے. بیٹھیں اور پاکستان کے لیے لاہ عمل ایک وضع کریں. دیکھیں آپ, ابھی ضرب عزم ہوا ہے, کراچی میں آپریشن ہوا ہے, کراچی میں امن لوٹ آیا ہے, سب مل کر بیٹھے, سیکیورٹی ادارے بیٹھے, سیاسی جماعتوں نے, سیاسی لیڈروں نے فیصلے کیا, اس کا رزلٹ آیا. تو گزارش ہے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آئیے بیٹھیں, ملک کے لیے بیٹھیں, تاکہ پاکستانی قوم کو امید کی کرن نظر آئے اور پاکستان قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بن سکے انشاءاللہ. آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اکانومی کی بات کی کہ اکانومی کے حالات خاصے بہتر ہو گئے تھے, اور جو انیشلی لگا بھی کہ ہو گئے ہیں, لیکن جب سے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے اپنی مدت پوری کر کے, اس کے بعد سے اچانک جو ہے اکانومی سلائیڈ ہوئی ہے نیچے کی طرف. ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے, خود آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ریزروز جو ہیں ہمارے وہ کم ہو گئے ہیں, 1.5 مہینے کے رہ گئے ہیں امپورٹ بل کے لیے. تو یہ ساری صورتحال, اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی ایسی ٹھوس بنیاد اپنی حکومت میں فراہم نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اکانومی ہماری سسٹین کر پاتی ٹل دا ٹائم نئی گورنمنٹ آتی, یا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ زیدی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے حد الوسع کوشش کی. 70 سالوں میں ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے چین نے کی ہے, اس سے روزگار ملا, سی پیک کے تحت اپنا جو ہے وہ اقتصادی راہداری بن رہی ہے, لواری ٹنل اربوں روپے کا پیسہ لگا, وہاں پر 9 دن لوگوں کی میت جو ہے خراب ہوتی تھی, وہ لواری ٹنل کمپلیٹ ہو گئی ہے, حویلیاں موٹر وے بن گئی ہے خدا کے فضل و کرم سے, ساہیوال میں کولے کا منصوبہ لگا, 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی انسرٹنٹی جو ہوتی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی, وہ اکنامک پیس کو ڈائریکٹلی ہرٹ کرتی ہے. تو کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے, اور سال ہر سال لگتے ہیں کریڈیبلٹی کو, کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے, اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے. لیکن جب جس طرح یہ حکومت بدلی اور پھر کیسز ہوئے اور معاملات پولیٹیکل جو ہے وہ انسرٹنٹی آئی, تو آپ نے دیکھا کہ اکنامک حالات جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئے. اور آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی اپنا جو ہے بلیک لسٹ میں پاکستان آیا تھا, پھر گرے لسٹ میں آیا, پھر وائٹ ہوا. تو آج یہ پولیٹیکل محرکات ہیں سیاسی, جس کی وجہ سے دوبارہ ہم گرے لسٹ میں آ گئے ہیں. تو ہمیں
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو ساتھ مل کر یہ سوچنا ہے کہ ہم سب تو اپنی سیاست کریں گے اگر پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہے گا، لیکن اس کے قائم رہنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں چند اپنا جو ہے بنیادی چیزوں پر سر جوڑ کر ایک حکمت عملی وضع کرنی جس کے تحت ہم آگے چل سکیں۔ تو گزارش میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیں عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا جس سے ہمارے معاشی حالات، ہمارے سیاسی حالات، ہمارے سیکیورٹی حالات مضبوط ہوں اور پاکستان ایک مضبوط طاقت بن کر پوری دنیا میں ابھرے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ انسرٹینٹی رہی، اور خصوصاً جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ جماعتوں نے کہا بھی ہے کہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، اگر الیکشن شفاف نہیں ہوتے تو آپ کی جماعت کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ لوگ کیا ان کے جو نتائج ہے اس کو نہیں مانیں گے، یا پیپلز پارٹی کی طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے بھی کہا تھا کہ RO الیکشن ہے مگر ہم اس چیز کو مان رہے ہیں کیونکہ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے؟ میری اپنی سوچ ہے، ہماری سیاسی جماعت ہے، مشاورت ہوتی ہے، لیکن مبشر زیدی صاحب آپ بھی الیکشن کو دیکھیں گے، آپ بھی اپنا جو ہے وہ کلوزلی آبزرو کریں گے، تمام سیاسی جماعتیں اور پھر پاکستانی عوام جو ہیں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ دیکھیں گے، اور اگر انتخابات جو ہے وہ داغدار ہوتے ہیں تو پھر ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں گے، احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے، اور قطعاً ان رزلٹس کو ہم اپنا جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اور حکومت جو ہے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کی جھولی میں اللہ نے ڈالی، 4 مرتبہ وزارت اعلیٰ ڈالی، اب اپنا جو ہے وہ اقتدار منزل نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے عوام کو مضبوط کرنا ہے، اگر پاکستانی قوم کی عزت کرانی ہے، تو اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے، مبشر زیدی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہاں پر ڈسٹربنس ہوگی، وہ چیز جو بھی لوڑی لنگڑی حکومت ہوگی سسٹینیبل نہیں ہوگی، سخت فیصلے دہشت گردی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے وہ حکومت نہیں لے سکے گی، اور خدا نخواستہ پاکستان تماشا بن کے رہ جائے گا دنیا کے اندر۔ اچھا، ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ تمام صوبوں سے آواز اٹھتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹیکل میڈلنگ ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ جو فوج کا آپریشنل رول ہے اس کو سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک محدود رول ہے ان کا سیاست میں دخل اندازی کا، یا جیسے کچھ رپورٹس آئی بھی کہ کچھ لوگوں کو بلا کر کے، آپ کی پارٹی میں سے بہت سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، کچھ جیپ کی طرف چلے گئے ہیں، کچھ آزاد لڑ رہے ہیں، اور یہ خبریں آئیں کہ ان کو بلا کر کے کہا گیا، تو یہ چیزیں تو سامنے ہو رہی تھیں حمزہ صاحب، تو یہ آپ کو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی سخت موقف کیوں نہیں لیا؟ کورٹ میں کیوں نہیں چلے گئے، یا کوئی ایسی جو ہے قانونی آپ نے راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ شہباز شریف صاحب نے 2-3 مرتبہ پریس کانفرنس کی ہے، قبر الاسلام صاحب کو گرفتار کیا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے کاغذ جو ہے فلمزی گراؤنڈ پر مسترد کیے گئے، پھر منظور کیے گئے، اور پھر نیب کو یہ کرنا پڑا کہ ہم جو ہے وہ انتخابات تک کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ کاش یہ چیزیں پہلے ہو جاتی۔ یہی گزارش ہے کہ مشرف اگر الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، اگر نگران وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، تو کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ کیوں وہ PTI کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں کہ ان کو کیا اپنا لاہور کے اندر جیسے ہم ریلی نکال رہے تھے، دفعہ 144 لاگو تھی اور عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے، عمران خان صاحب کے لیے قانون کچھ اور ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کچھ قانون اور ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے الیکشن کے ٹائم کے اوپر، جو کہ وہ امن مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ تھے اپنا جو ہے جو سڑکوں پہ تھے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے تحفظات کا اظہار برملا کر رہی ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، اور آخری دن تک کرتے رہیں گے، اور قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ جیسے جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے، سیکھنا ہے، گرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے۔ تو اگر ہم جمہوری روایات کو مضبوط کرنے میں کامیاب رہے، ادارے ہمارے مضبوط ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن صاف شفاف ہوں گے۔ اور جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور یہ الیکشن کمیشن کی جو اختیارات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں ہمارے ہمسائے ممالک سے، تو یہ الیکشن کمیشن بہت زیادہ بااختیار ادارہ ہے اگر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے۔ تو ہم یہ ایفرٹ کرتے رہیں گے، اور جس طرح میں نے کہا ہے
کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، آزاد اپنا جو ہے الیکشن لڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، نیب کی پیشیاں اپنا بھگتی جاتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، بعد میں ہم مسلم لیگ نون کے رکن ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اگر انتخابات کو ہم سے چھینا گیا تو پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے، لیکن ہمارا احتجاج پرامن ہوگا اور ہر وہ ہم کوشش کریں گے جس سے ہم اپنا جو ہے ان انتخابات کو ایکسپوز کر سکیں، اگر خدا نخواستہ یہ انتخابات جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہوتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، کاش اپنا جو ہے ہم سب کو سمجھ آ جائے، یہ انتخابات صاف شفاف ہوں اور پاکستان آگے بڑھے انشاءاللہ. لگتا ہے کہ عوام کے اندر اتنی سکت یا طاقت باقی رہ گئی ہے کہ وہ باہر نکلیں گے؟ ان بیچاروں کو اپنی پرابلمز اتنی زیادہ ہیں جس کی طرف ظاہر ہے ہم سب اشارہ کرتے رہتے ہیں. اکنامکلی وہ پسے ہوئے ہیں، مہنگائی اب بہت زیادہ دوبارہ سے ایک ویو آنے والی ہے. تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ عوام کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ سامنے ہوتے سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا عوام کا اور سیاسی جماعتوں کا یا عوام کا یا لیڈرز کا کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر جس طرح آپ نے کہا نواز شریف صاحب آئے اور وہ اتنے پاپولر لیڈر تھے، تو مسلم لیگ نون کے ووٹر کے علاوہ بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. پنجاب کے دوسرے شہروں میں ان کو بے شک روکا گیا، لیکن جیسے ہم نے پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیشہ دیکھا کہ ان کا جیالہ کہیں نہ کہیں مار کھاتا پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر جو بھی اس کے ساتھ ہو جائے. لیکن وہ ایک ریزسٹنس والی جو جماعت ہے، نون لیگ نے یہ ریزسٹنس کم دیکھی ہے ماضی میں. یہ موقع ہے کہ شاید وہ ریزسٹنس وہ انکاؤنٹر کرے جو پیپلز پارٹی نے ماضی میں کی ہے، اور اس کا ورکر بھی ایک عوامی ورکر کے طور پر بن کے ابھرے. گزارش یہ ہے مبشر صاحب کہ کاش آپ میرے ساتھ ہوتے اور آپ وہ ویژولز دیکھتے. آج بھی سوشل میڈیا پہ ویژولز بنے کے بعد یعنی ایک جمع غفیر تھا، اور میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ فیملیز تھیں، لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ کیری کیا ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے کارکن تھے، پاکستانی عوام تھی، اور اپنا جو ہے وہ ہزاروں لوگ تھے جو سڑکوں پہ تھے. اور اسی وجہ سے ہمیں 9 گھنٹے لگے دھرمپورہ تک پہنچتے. اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا ہے. آج عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کر صرف جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور یہ حد ہو گئی ہے کہ 3 مرتبہ انہوں نے شہباز شریف صاحب پر کرپشن کا الزام لگایا. شہباز شریف ہائی کورٹ چلے گئے، آج تک نہ عمران خان خود پیش ہوئے نہ ان کا وکیل پیش ہوا اور کوئی ثبوت نہیں دیا. تو اب لوگ جھوٹ کو اپنا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنی ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ 25 ڈویژنز میں اپنا جو ہے وہ ہاسپٹلس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے وہاں پہ MRI مشینز ہیں، وہاں پر مفت دوائیاں لوگوں کو میسر آتی ہیں. رحیم یار خان میں IT یونیورسٹی بنی ہے، مظفر گڑھ میں طیب اردوان ہاسپٹل بنا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، یہاں میٹرو بس لاہور میں، پنڈی میں، ملتان میں یہاں پر PKLI بنا ہے، رنگ روڈ بنی ہے، اور ساؤتھ میں اپنا جو ہے وہ بہترین ایکسپریس ویز بنی ہے، لودھرا خانیوال روڈ بنی ہے. تو اپنا ڈیرہ غازی خان میں اپنا ویمن ڈگری کالج بنا ہے، میڈیکل کالج بنا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. آج اسی وجہ سے تمام تر کوششوں کو جو دیوار سے مسلم لیگ نون کو لگانے کی ہیں، اس کے باوجود سرویس کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون آگے ہے. تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، قوم سے کیے وعدے کو سچا کیا ہے. اور لوگ جو جوک در جوک آج ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں وہ اس بات کی غمازی ہے کہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ڈے والے دن ووٹ بھی ڈالیں گے. ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف خدمت کی سیاست ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے. اور وہ فیصلہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ نا انصافیوں کے تسلسل کا بھی حساب لے گا. جو ڈیلیوری کی ہے اس کو بھی قوم ریوارڈ کرے گی، اور 25 جولائی جو ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی جیت کی خبر لے کر آئے گا انشاءاللہ. اچھا، جنوبی پنجاب کی طرف تھوڑا چلتے ہیں. وہاں تو بالکل ہی گیم پلٹ چکی ہے. آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ جا کر کے انہوں نے ایک الگ محاذ بنا لیا اور PTI کے ساتھ ہو گئے. جنوبی پنجاب میں کیا صورتحال ہے آپ کی پارٹی کی؟ ابھی بھی آپ کو وہاں امید ہے؟
کیونکہ وہاں پہ بھی 46 سیٹیں ہیں، تو آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو کچھ مل پائے گا؟ جنوبی پنجاب جو انہوں نے محاذ بنایا تھا، اس محاذ میں تو جس دن بنایا تھا اسی دن اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی. یعنی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا جب حکومت گئی ہے تو ان کو جنوبی پنجاب کی محرومیاں یاد آ گئیں. لوگ اپنا جو ہے نا وہ حساب لیں گے. اور میں آپ سے بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں آج شہباز شریف راجن پور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پارٹی کو چھوڑ دیا، آزاد لڑیں. تو آج شہباز شریف صاحب مہربانی فرمائیں مجھے بھی اسٹیج پر آنے کی دعوت دیں. میں نام نہیں لیتا. تو یہ کوئی شوق میں نہیں آ رہے، وہ کوئی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، کوئی پیار جاگ نہیں اٹھا ان کے دل میں. عوام کا جو ایک پریشر ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے جنوبی محاذ والوں کے کھوکھلے نعرے کو منظور نہیں کیا، کیونکہ ڈلیوری لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہاں پر جنوبی پنجاب میں. اور 6% سے ہم 36% جو ہے بجٹ ہم نے جنوبی پنجاب کا بڑھایا ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور وہاں پہ ڈلیوری نظر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے مبشر دہی صاحب اس حوالے سے بھی کہ یہ جنوبی پنجاب والے بھی اس دفعہ آپ کو سرپرائز دیں گے. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی خواب آتا ہے، میں کوئی جوشی ہوں، لیکن الحمدللہ یہیں بیٹھ کر ہم اپنا جو ہے وہ منصوبے مسلم لیگ نون کے جو اپنا قیادت انہوں نے بنائے ڈیلیور کیا. تو ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اپنی محنت پر بھروسہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب والے بھی اس محنت کو ووٹ ڈال کر جو ہے ریوارڈ کریں گے مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ. اچھا، ایک اور ٹوٹلی ہے تو سیاست سے ہی تعلق، کیونکہ ظاہر ہے ایک ورق پلٹنے جا رہا ہے. ورق پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ اب ینگ لیڈرشپ جو ہے ہر پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ بلاول ہوں یا مریم ہو یا آپ ہوں اور دوسری جماعتوں میں بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس حد تک ٹرین ہو گئے ہیں، یا آپ کے لیے ویژن کلیئر ہے، یا آپ اسی پاتھ کو فالو کریں گے جو آپ کے ایلڈرز نے سیٹ کیا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں، میں مبشر صاحب کوئی سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوا. گزارش یہ ہے کہ 22 سال ہو گئے مجھے سیاست میں. جب میں 93 میں گورنمنٹ کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا نا، اس وقت 6 مہینے اڈیالہ جیل کی میں نے ہوا کھائی تھی. 1 سال میرا ضائع ہوا تھا. 10 سال جب میرے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا، میری والدہ، میرے والد، میرے بھائی، کوئی نہیں تھا یہاں پر. 10 سال میں 6 گھنٹے نیب کی پیشیاں بھگتتا تھا مشرف دور میں. لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. میرے دادا کی میت آئی تو کوئی دوسرا خاندان کا فرد کندھا دینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اکیلے لحد میں اتارا. 5 سال بعد میری والدہ مجھے ملنے آئیں، اپنی بچیوں کو شادیاں کرنے آئیں، ان کو دوسرے دن اٹھا کر اپنا جو ہے دوبارہ ڈپورٹ کر دیا گیا. میرے والد کینسر کے موذی مرض کی لڑائی لڑ رہے تھے وہاں پر آپریشن تھیٹر میں امریکہ میں، اور میں ان کے پاس نہ جا سکا. انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بیٹا میں اگر آج زندہ واپس نہ آیا تو میں اپنے بیٹیوں کا، بہنوں کا باپ بننا ہے. تو مبشر صاحب، یہ گزارش یہ ہے کہ آج 30 مرتبہ انشاءاللہ تعالی میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ لوگ جس کو پسند کریں، لوگ جس کو قبول کریں، ان کو آگے آنا چاہیے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ میرا جو 22 سال کا سیاسی تجربہ کہتا ہے کہ لوگ عہدے بھول جاتے ہیں، شکلوں کو بھول جاتے ہیں. حمزہ شہباز کو لوگ یاد نہیں کرتے. کوئی اچھے کام اگر حمزہ شہباز کرے گا تو اس کو لوگ کام یاد کریں گے. جمہوریت کا جو ٹرینڈ ہے وہ لوگ اب ڈلیوری کو دیکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھا خوش آئند ہے، بڑا ہیلتھی ٹرینڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو بھی لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لیے ڈلیور کرنا پڑے گا. کھوکھلے نعروں سے 22 کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرنے والا. جس طرح ہم نے انشاءاللہ تعالی بجلی کا وعدہ پورا کیا ہے، اب ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم پیاسا ماریں گے خدا نخواستہ. ہم نے بھاشا ڈیم بنانا ہے جو رن آف دی ریور پروجیکٹ ہے، 16,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور ملینز آف ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیراب ہوگی. کچی کنال جو مشرف کے دور کا منصوبہ تھا، 72,000 ایکڑ اراضی آج سیراب ہو رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون نے مکمل کیا. ہم انشاءاللہ تعالی داسو ڈیم بنائیں گے اور چھوٹے ریزروائرز بنائیں گے جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنے پانی کو ذخیرہ کر سکے. اور آنے والے دنوں میں جو ایک ایکیوٹ واٹر شارٹیج ہے، پاکستان 5 ان ملکوں میں سے ہیں جو
एक्यूट वाटर शॉर्टेज का शिकार होने जा रहे हैं। तो हमें एक जंगी बुनियादों पर हिकमत अमली वज़ा करनी है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है अगर वो फलेगा फूलेगा तरक्की करेगा तो हमारी सियासत भी साथ करेगी। हम सब की तकदीर जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ जुड़ा हुई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे और काम ले इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून आएगी तो नंबर 1 एजेंडा होगा कि हमने पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हमने डैम बनाने हैं, छोटे भी और बड़े भी इंशाअल्लाह ताला। आपको फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा, आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की फ्यूचर जो लीडरशिप है उसमें आप ख़ुद को कहाँ देखते हैं, मरियम नवाज़ को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अब आगे जैसे अगले 5 साल के बाद शायद आपके ताया या वालिद साहब सियासत से रिटायर हो जाए, तो आप लोगों को ये आगे बढ़ना है। आप वही रोल रहेगा कि आप पंजाब देखेंगे, वो फेडरल देखेंगी, या मुस्लिम लीग नून में कैसे आगे बढ़ने का कुछ आपने इस बारे में सोचा है? मैं थोड़ा सा इस मामले में अल्लाह वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इंसान दुनिया में आता है वो अपनी तकदीर लेके आता है। मेरी अपनी मुकद्दर है, मरियम बहन का अपना मुकद्दर है। हम एक पार्टी के कारकुन हैं, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे पाकिस्तान के लिए। और मैंने जिस तरह कहा है मुबश्शिर साहब के इज़्ज़त जो होती है ना वो काम से होती है। काम करेंगे और फिर ये पाकिस्तानी आवाम पर मुनहसर है कि वो हमजा शहबाज को कैसे देखते हैं और लोगों को कैसे देखते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो लोग इक़्तिदार के पीछे दौड़ते हैं ना मुबश्शिर साहब कि मुझे ये मिल जाए, फ़लाँ की टांग खींच लूँ, इज़्ज़त चली जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अगर हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत साफ़ है, तो फिर ये चीज़ें आपकी राह में आती रहती हैं और तरक्की फिर अल्लाह ताला आपका मुकद्दर बनाता है। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैंने 22 साल जो है वो हर तरह के अपना जो है उतार चढ़ाव देखे। नवाज़ शरीफ को 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा पे फाइज होते देखा, नवाज़ शरीफ को हाईजैकर बनते देखा, शहबाज शरीफ को अटक किले में मिलने जाता था, दहशतगर्दी के मुकदमे भुगते, कराची जाता था, लांडी जेल जाता था, अटक जेल जाता था, अडियाला जेल जाता था। तो ये दौर आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो काम करेगा, इज़्ज़त कमाएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और लोग भी उसको वोट देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच हमजा साहब, हमसे बात करने का बड़ी कैलकुली आपने बताया कि क्या पंजाब की सूरत हाल है। तो नाज़रीन, ये थे हमजा शहबाज साहब। अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि उनकी बातों से आप क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है इस इलेक्शन में वही कारकर्दगी दिखा पाएगी, ये तो ज़ाहिर है 1 हफ्ते बाद ही पता लगेगा। लेकिन तमाम तर तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि नून लीग को लिमिट हो जाएगी एक सर्टेन लेवल ऑफ सीट्स तक, शायद उतनी सीटें ना ले सके जितनी वो गुज़िश्ता इलेक्शन में ले सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।